عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، اس وقت آپ جوانی کے ایام میں تھے۔ آپ بنو امیہ کے کھاتے پیتے گھرانے کے ایک لاڈلے فرزند تھے۔ ایک دن میں 3 دفعہ سے زیادہ اپنا لباس بدلتے تھے۔ جب آپ کسی گلی سے آپ کا گزر ہو جاتا تو لوگ تا دیر آپ کی خوشبو سے محظوظ ہوتے رہتے۔ آپ کا مسکن مدینہ کے ایک محل میں تھا۔ آپ کے والد کے پاس اس کے علاوہ بھی مصر، شام، عراق اور یمن میں بھی ایک محل تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے خیر اور بھلائی چاہی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خلافت کے لیے چن لیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اسے اللہ کی طرف سے بلاوا آ پہنچا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بے رحم موت کیسے کیسے حکمرانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے، کیسے کیسے بادشاہوں کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، اور کیسے کیسے عظیم المرتبت رؤساء کی خواہشات کے مضبوط قلعوں کو پل بھر میں ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک شاہی پلنگ میں جان کنی کے عالم میں بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور آخرت کو سدھار رہا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی جنس ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو اپنی زندگی کے خاتمے کا یقین ہو چلا تھا۔ اس جان کنی کے عالم میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے پڑھا یوں کہہ رہا تھا: یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ۔ اے وہ ہستی جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں، اس عاجز پر رحم فرما کہ جس کی سلطنت زائل ہو گئی۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا: افلح من کان لہ کبار ان بنی فتیۃ صغار۔ کامیاب و کامران ہے وہ شخص جس کے بچے جوان ہو چکے ہیں، لیکن ابھی میرے بچے تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اے کاش میرے بیٹے بھی بڑے ہوتے تاکہ میرے بعد سلطنت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ لگتی اور وہ حکمران بنتے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہے جس کے بیٹے اس کی زندگی میں ہی بڑے ہو چکے ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خلیفہ کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ خلیفہ کی زبانی جب آپ نے یہ شعر سنا تو فوراً بول اٹھے: نہیں، اللہ کی قسم، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک اس نے فلاح پا لی جو اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور شرک و معصیت کی آلودگیوں سے صاف کر کے پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، اور وہ ایک خفیہ خط کے اندر ایک آدمی کے لیے خلافت کی وصیت لکھ گیا جس کے متعلق فوری طور پر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ جب وہ مدفون ہو گیا تو ایک جلیل القدر عالم رجاء بن حیاء ممبر پر تشریف لائے اور اعلان عام کر دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں اور عالم اسلامی کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہوں گے۔ جب خلافت کا یہ اعلان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سنا تو شدت گریہ و غم سے ان کا دل پھٹنے لگا۔ وہ پہلی صف میں تھے۔ علماء نے انہیں ممبر پر لا کھڑا کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے انہیں لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لوگوں سے بات کرنا چاہی، لیکن رونے کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ لوگوں سے خطاب کر سکیں۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا: بیعتکم بأعناقکم لا ارید خلافتکم۔ تم اپنی اپنی بیعت اپنی گردنوں سے لگائے رکھو، مجھے تمہاری خلافت کی ہرگز خواہش نہیں۔ لوگوں نے جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے یہ دو ٹوک جواب سنا تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے: لا نرید الا انت۔ ہم آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنانا نہیں چاہتے۔
چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لوگوں کے سامنے گفتگو کی، اس میں موت اور اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرائی اور اس قدر اثر انگیز تقریر کی کہ حاضرین کے رونے کی آواز سے مسجد گونج اٹھی۔ رجاء بن حیاء کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں مسجد اموی کے در و دیوار دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ بھی ہمارے ساتھ محو آہ و بقا تو نہیں ہے؟ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ممبر سے اترنے لگے تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں سواریاں اور ساتھ ساتھ چلنے کے لیے قافلے کی صورت میں افراد کو پیش کیا تاکہ جلوس کے ساتھ آپ گھر کو روانہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے خلیفہ کے لیے لوگوں نے اسی طرح کی شان و شوکت کا طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں خصوصی اہتمام کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں بھی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ سب مسلمانوں سے زیادہ میرے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ہے اور اللہ کے سامنے میں اس کا جواب دہ ہوں گا، میرا خچر لاؤ، وہی میری سواری کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ خچر پر سوار ہو کر اپنے محل میں پہنچے اور اس کے اندر کا سارا مال و متاع اور اثاثہ مسلمان فقراء کے درمیان صدقہ و خیرات کر دیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دمشق جا کر ایک کمرے میں لوگوں کے درمیان قیام پذیر ہوئے تاکہ مساکین و فقراء اور بیواؤں کے قریب ہو کر ان کے درد کا درماں بن سکیں۔ پھر اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کو اپنی خدمت میں بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، امت محمدیہ کے امور کی ذمہ داری میرے سر آ چکی ہے، اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس جغرافیائی نقشے پر حکومت کرتے تھے اس کا رقبہ مشرق میں سندھ سے لے کر مغرب میں طرابلس تک اور شمال میں ترکستان سے لے کر جنوب میں افریقہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اے فاطمہ، اگر تو اللہ اور آخرت کو محبوب رکھتی ہے تو اپنا سارا زیور اور سونا چاندی بیت المال کے حوالے کر دو، اور اگر تجھے دنیاوی زندگی سے پیار ہے تو آؤ میں تجھے دے دلا دوں اور اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور پھر تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ بیوی نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، آپ کی زندگی میری زندگی ہے اور آپ کی موت میری موت ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا زیور اور سونا چاندی اپنے شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے کر دیا، چنانچہ انہوں نے وہ سارا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا۔ یہ وہی فاطمہ، وہی شہزادی ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا، بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدھا، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجھا۔ خلیفہ یعنی عبد الملک کی بیٹی، خلیفہ مروان بن حکم کی پوتی، خلفاء ولید سلیمان اور ہشام کی بہن، اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جس کا شوہر ہے۔ خلافت کے پہلے دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیلولے کے لیے آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں ان کا صالح بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز حاضر ہوا، عرض کی، ابو جان، آپ سو رہے ہیں جبکہ امت محمدیہ کے امور کی نگرانی آپ کے ناتواں کندھوں پر آ پڑی ہے، اور رعایا میں فقراء و مساکین بھوکے اور بیوائیں ہیں، یہ سب کے سب قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اپنے نیک صاحبزادے کی یہ بات سن کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رو پڑے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کا یہ نیک فرزند اپنی زندگی کے 20 سال پورا کرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے باوجود عمر بن عبدالعزیز فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ جو کی روٹی اور روغنِ زیتون سے تناول فرماتے اور بسا اوقات منقع یعنی خشک انگور کی ایک مٹھی ہی سے ناشتہ فرما لیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے، ھذا خیر من نار جہنم، یہ جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔